السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، شیب ابی طالب کا دور ختم ہوا، بائیکاٹ کے مکمل 3 سال ختم ہوئے، اور اس گھاٹی سے واپس آنے کے بعد، بائیکاٹ سے واپس آنے کے بعد ابو طالب بیمار ہو گئے، کمزوری لاحق ہو گئی، ان کو بوڑھے بھی ہو چکے تھے۔ جب یہ کمزور ہو گئے، بیماری لاحق ہو گئی، تو اب مکہ والوں کو، مشرکین مکہ کو تشویش ہوئی، فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ابو طالب کو کچھ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ان کے بھتیجے کے ساتھ کچھ کر دیا تو تمام لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، لعن طعن کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابو طالب کے پاس چل کر کے ایک عہد و پیمان لے لیتے ہیں، بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو سفیان وغیرہ سمیت کل 25 لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ابو طالب کے سامنے یہ بات رکھی۔ کہا، ابو طالب، آپ ہمارے درمیان بڑی عزت والے ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کا جو مقام ہمارے نزدیک ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہیں، یعنی اب آپ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہیں گے، تو ہمیں تشویش ہے آپ کے بھتیجے کے تعلق سے۔ آپ اپنے بھتیجے کو بلا لیں اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک عہد و پیمان ہو جائے تاکہ وہ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہ کر کے اپنا کام کریں، وہ اپنے دین پر رہ کر کے اپنا کام کریں۔ ابو طالب کو یہ بات بھلی لگی، انہوں نے بھتیجے کو بلایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے دیکھو، یہ تمہاری قوم کے معزز ترین لوگ آئے ہوئے ہیں اور تم سے ایسا اور ایسا چاہ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا جان، اگر میں ان سے ایک ایسی بات کہوں کہ یہ لوگ اس کو قبول کر لیں تو اس کے بعد عرب بھی ان کا، عجم بھی ان کا، زمین بھی ان کی، آسمان بھی ان کا، سب کچھ ان کا ہو جائے گا، تو کیا یہ لوگ میری بات کو قبول کریں گے؟ مشرکین مکہ سکتے میں ہو گئے، حیرت میں ہو گئے، ایسی کون سی بات ہے، ایک بات ہے، ہم قبول کر لیں گے اگر اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کلمہ پڑھ لو، توحید کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، اس دین کو اختیار کر لو، یہ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ مکہ والوں نے کہا، محمد اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا تم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہو ہم سارے معبودوں کو ایک کر لیں، ایک معبود بنا لیں؟ یہ تو ناممکن بات ہے۔ اور اس کے بعد مکہ والوں نے فیصلہ کیا اور کہا، لوگو چلو اپنا اپنا کام کرو اور اپنا اپنا کام کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور ابو طالب کی زندگی میں یہ آخری میٹنگ جو مشرکین کے ساتھ ہوئی، اس میں بھی مشرکین کو ناکامی ہاتھ لگی اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ بہرحال ابو طالب کمزور ہو چکے تھے، بیمار تھے، اور بیماری زیادہ بڑھی اور بیماری بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ سال ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عام الحزن کے نام سے مشہور ہے، یعنی یہ غم کا سال ہے۔ گرچہ خوشی ملی، بائیکاٹ کا سال ختم ہوا، بائیکاٹ کی مدت ختم ہوئی، لیکن اس سال یعنی سن 10 نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلی پریشانی یہی کہ چچا جان بیمار ہو گئے، جنہوں نے اب تک ساتھ دیا تھا، سپورٹ کیا تھا، کفالت کی تھی، دیکھ ریکھ کیا تھا، سارے انتظامات جو دیکھ رہے تھے، ابو طالب اب کمزور ہو گئے ہیں، اب بیمار رہنے لگے ہیں، اور ایسا لگا کہ مرض الموت میں ہیں، کہ وہ بیماری جس میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، کہیں میرا ساتھ دینے والے، کہیں میرا سپورٹ کرنے والے، کہیں میری حمایت کرنے والے، مکہ والوں سے مجھے بچانے والے میرے پیارے چچا کہیں میرا دین قبول کیے بغیر انتقال نہ ہو جائے۔ حاضر ہوئے، کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، میں اللہ کے یہاں آپ کے تعلق سے اللہ سے حجت کروں گا، اللہ کے سامنے بات رکھوں گا، اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ کہا تھا، آپ کہہ دیجئے۔ وہیں پر مشرکین بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے، اترغب عن ملت ابیک عبد المطلب، ابو طالب کیا اپنے آخری وقت میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین آپ چھوڑ دیں گے؟ کیا اس سے منہ موڑ لیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہتے رہے، مکہ والے مشرکین جو وہاں موجود تھے اپنی بات کہتے رہے۔ ابو طالب کی زبان سے انتقال سے پہلے جو آخری کلمات نکلے وہ یہ تھے، هو علی ملت ابیہ عبد المطلب، وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہیں، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ شخصیت،
وہ ذات، وہ انسان جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال سے لے کر کے 50 سال کی عمر تک مکمل ساتھ دیا، تقریباً 47 سے 48 سال، 48 سال تک مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ کی، آپ کا سب کچھ دیکھتے رہے، سنبھالتے رہے، آپ کو بڑا کیا، کفالت کی، چلنا سکھایا، تجارت کرنا سکھایا، زندگی گزارنا سکھایا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہر محاذ پر، ہر قدم پر مکمل ان کا سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ وہ شخصیت، وہ ذات اب دنیا سے چلی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک تکلیف تو یہ کہ ساتھ دینے والے چچا چلے گئے، دوسری تکلیف یہ کہ وہ اس دین پر نہیں آئے جو دین میں لے کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بڑا غم لاحق ہوا۔ وہ غم کیا تھا؟ وہ پریشانی کیا تھی؟ آپ کو مزید اور کون سی تکلیفیں اس سال نبوت کے 10ویں سال لاحق ہوئیں؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔